أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارک اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کو سننے سمجھنے اور عمل بھی عطا فرمائیں. معروف میں یہ بات سمجھائی تھی کہ سب سے پہلا اور اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. اور توحید کی بھی 3 قسمیں عرض کی تھی کہ ایک تو اس کی ربوبیت پر ایمان ہے اور ایک اس کے اسماء و صفات پر ایمان ہے، اور اہم جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ کے سوا عبادت کے جتنے اقسام ہیں وہ کسی کے لیے جائز اور روا نہیں ہے. وہی معبود برحق ہے، وہی مقصود ہے، مسجود ہے، مطلوب ہے، مالک الملک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اور اس کے سوا سب اس کی مخلوق ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے اللہ رحمت کرے اللہ کے درمیان میں اور بندوں کے درمیان میں کواکب کو واسطہ بنا لیا، اور بعض نے روحانیات کو واسطہ بنا لیا، اور بعض نے انسانوں کو واسطہ بنا لیا، اور دماغوں میں یہ تاثر بٹھا دیا کہ ہم اللہ کو نہ مل سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، لہذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور جب یہ راضی ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. یہ ان کے دماغوں میں ایک بات بیٹھ گئی، اور یہی چیز ہے جو یہودیوں کے دماغ میں آئی کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا،
اور ان کی رضا کے لیے کوشاں ہو گئے، اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود خدا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور بعض جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے اور ایک مریم ہے، یہ تثلیث جو ہے ان تین میں کوئی ایک ہے۔ وہ اس عقیدے کے اندر مبتلا ہو گئے، اور مکے کے مشرکین جو تھے وہ اس عقیدے میں تھے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں، اور یہ سب اللہ کی اولاد ہے۔ اس طرح مختلف لوگ جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کے راستے سے ہٹ گئے۔ حالانکہ اللہ کا راستہ کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو اللہ کی ربوبیت کے، اللہ کی الوہیت کے قائل ہوں اور پھر اس عقیدے پہ جمے رہے۔ اس میں آپ ضرور شریف پڑھیں اور میں اپنی بات کروں۔ بڑا شدید قسم کا اللہ رحمت کرے نزلہ ہے، لیکن یہ دن ایسی ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ آدمی اپنے آرام کے لیے اپنے ان آنے والے ساتھیوں کو اللہ کے دین کی کوئی بات نہ پہنچائے، لیکن اس کے لیے صرف ایک التجا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیا کریں کہ اللہ ہماری بیماریاں، ہماری کمزوریاں، ہماری پریشانیاں جو ہے سب دور فرما دیں اور دین کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب یاد رکھیں کہ سیدنا علی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، داماد محمد مصطفیٰ ہیں، میرے مدنی کے ججزاد بھائی ہیں، آپ ہر لحاظ سے اعلیٰ عرفہ شان والے ہیں، اور اللہ نے انہیں فیصلے کی اور بلاغت، خطابت، فصاحت میں اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ دشمن بھی ان کی شان کے قائل ہیں۔ انہوں نے ایک بات فرمائی ہے، اگر وہ بات یاد کر لیں، پلے باندھ لیں، انشاءاللہ کبھی اللہ تبارک و تعالی گمراہ نہیں کریں گے بلکہ گمراہیوں سے بچ جائیں گے۔ سیدنا علی نے فرمایا سیہلک فی فئتان، کہ لوگوں میرے بارے میں دو فرقے جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ یہ بنیادی بات ہے، سیدنا علی کی بات کو سمجھیں اور دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو جماعتیں، دو پارٹیاں، دو فرقے جو ہیں وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، صرف ایک جماعت ہے جو نجات پہ ہوگی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت وہ دو جماعتیں کون سی ہیں جو ہلاک ہو جائیں گی؟ حضرت علی نے فرمایا محب مفرط و مبغض مفرط، ایک جماعت میری محبت میں بڑھ جائے گی اور حد سے نکل جائے گی، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور ایک جماعت میرے بغض میں بڑھ جائے گی اور حد سے نکل جائے گی، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور صرف کامیاب وہ جماعت ہوگی جو اعتدال پہ ہوگی، جو نہ افراط کرے گی، نہ تفریط کرے گی، نہ محبت میں بڑھے گی، نہ بغض میں بڑھے گی، اپنے آپ کو اعتدال پہ رکھے گی، وہی جماعت جو ہے کامیاب و کامران ہوگی۔ اب جناب اسی قاعدے کو سمجھ لیں،
اسی طرح جو لوگ کسی بھی مسئلے میں محبت میں بڑھ جائیں، حد سے نکل جائیں، وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور بغض میں حد سے نکل جائیں وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کامیابی صرف ان کو ملتی ہے جو اعتدال کے راستے پہ رہتے ہیں۔ بھئی بیٹھ جاؤ، ایک بعد میں آتے ہیں صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہ پاک کی رحمتیں آئیں حضرت علی پہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری محبت میں پڑھنے والے مجھے پہلے حضرت علی مانیں گے، اس کے بعد تجاوز کریں گے، مجھے حضرت علی کے بعد مقام امامت دیں گے، پھر مقام خلافت دیں گے، پھر نبوت سے بھی اوپر لے جائیں گے، اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جائیں گے کہ مجھے خود خدا بنا لیں گے، مشکل کشا بنا لیں گے، حاجت روا بنا لیں گے۔ وہ بھی فرمایا کہ برباد ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ میرے بغض میں بعض لوگ حد سے نکل جائیں گے، مجھے اللہ کے نبی کا دشمن بنا دیں گے، حضور کی شان میں کوتاہی کرنے والا بنا دیں گے، محمد مدنی سے میری دشمنی ثابت کر دیں گے، حتیٰ کہ مجھے نعوذ باللہ ایمان سے بھی نکال دیں گے۔ اندازہ کریں حضرت علی کے زمانے میں جماعتیں پیدا ہو گئیں، اور یہی وہ بیماری ہے جو یہودیوں کو لگی، حد سے بڑھ گئے، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ یہی بیماری نصرانیوں کو لگی، انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ رسول اللہ بھی ہے، عیسیٰ کلمت اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، لیکن عیسیٰ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، بی بی مریم کا بیٹا ہے، وہ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ جنا بھی نہیں کیا ہے، وہ سب سے اول ہے، وہ سب سے آخر ہے، ساری دنیا پہ فنا ہے، لیکن اسی کی ذات پہ بقا ہے، اور دنیا مٹنے والی ہے، ایک اسی کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ ساری دنیا محتاج ہے، اس کی ذات ہے جو غنی ہے، ساری دنیا مانگنے والی ہے، اس کی ذات ہے جو دینے والی ہے، وہ نجات پہ رہ گئے۔ اسی طرح دیکھیں جناب، ایسی جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے حضرت علی کو خدا بنایا، وہ بھی برباد ہو گئے، اور خوارج ہیں، نواصب ہیں، حضرت علی کے دشمن ہیں، آل بیت کے دشمن ہیں، انہوں نے حضرت علی کو نعوذ باللہ ایمان سے بھی باہر نکال دیا۔ اور وہ بھی ایک جماعت تو آپ نے سنا ہے نا، علی مشکل کشا، ایک جماعت خوارج ہیں، نواصب ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت علی تو مسلمان بھی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، جو حضور کا لخت جگر ہے، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے منع فرمایا، لیکن علی نے دوسری شادی کر لی تو حضور کا انکار کیا، حضور کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں اتنا ظلم کیا، تشدد کیا بی بی پہ کہ مار مار کے بی بی کو مار ڈالا، رات کو چپکے سے دفنا دیا تاکہ راز نہ کھلے۔ وہ اتنی بغض میں بڑھ گئے، اور کامیاب اہل سنت والجماعت ہیں، وہ کہتے ہیں علی نبی کا بھائی بھی ہے، علی نبی کا داماد بھی ہے، حضرت علی خلیفہ راشد بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطل من ابطال الاسلام بھی ہے، حضرت علی محبوب نبی بھی ہے، محبوب رسول بھی ہے، حسن و حسین کا ابا بھی ہے، آپ کی شان ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے،
کسی معاملے میں حد سے نہ نکل جانا، اگر حد سے نکلو گے تو پٹڑی سے اتر جاؤ گے۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں اعتدال پہ رکھے۔ توحید کا معنی یہ نہیں کہ بندہ نبیوں کی شان میں گستاخی کرے، یہ توحید نہیں۔ توحید کا معنی یہ نہیں کہ اولیاء اللہ کا انکار کر دے یا اولیاء اللہ کی کرامت کا انکار کر دے۔ توحید کا معنی یہ نہیں کہ میرے مدنی کے معجزات کا انکار کر دے، یہ توحید کا معنی نہیں۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ جو مقام الوہیت ہے، جو مقام ربوبیت ہے، جو اس کے مالک ہونے کا مقام ہے، خالق ہونے کا مقام ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن اللہ نے ساری مخلوق میں سے پھر اپنے نبیوں کو چن لیا ہے، اپنے پیغمبروں کو چن لیا ہے، اور ان سب کے سردار جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے یاد رکھیں حد سے نہ نکلے۔ جیسے کل میرے بھائی نے ایک سوال لکھا تھا جو بعد میں مجھے ملا عشاء کی نماز کے بعد، اس وقت چونکہ تقریر نہیں ہوتی، عام مسائل ہوتے ہیں، اس لیے فوری جواب تو میں نے دے دیا، لیکن اس مسئلے کا تعلق جو ہے وہ تقریر سے ہے۔ آپ دعا کریں اور میں اس بات کو عرض کروں تاکہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اس نے سوال یہ پوچھا ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم جو مجلسیں کرتے ہیں، حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، حضور صرف اپنے روضے میں ہیں اور ہر جگہ تشریف نہیں لے آتے۔ اس نے کہا کہ حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ قبر میں جب آدمی مر جاتا ہے 3 باتوں کا سوال ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے جی؟ 3 باتوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من، اچھا ایک دل سے حاجی ہو، تمہاری دعا خدا کبھی نہیں ٹالتے، دل سے دعا کر لو اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور اللہ تمام جو مر گئے ہیں، جو زندہ ہیں، جب موت آئے تو ان کی قبروں کو اللہ جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ دعا کریں، بڑی مشکل منظر ہے۔ اس لیے اب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس عذاب قبر میں بھی لوگ حد سے نکل گئے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ والے مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد جو تصرف کریں، جہاں جائیں، جس کی مدد کریں، جس کو ملنا چاہیں وہ آزاد ہیں، اور ان کے مقابلے پہ بعض بھائی آئے، وہ اتنی آگے نکل گئے، انہوں نے کہا کہ عذاب قبر ہی جھوٹ ہے، کوئی عذاب شذاب ہوتا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک پارٹی نے کہا کہ جناب مرنے کے بعد جو اللہ والے ہیں وہ ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، فریادیں بھی سنتے ہیں، ہمارے دکھ درد کو بھی جانتے ہیں، اور جب ہم انہیں پکارتے ہیں وہ ہماری مدد کو بھی آتے ہیں۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے بغداد کی طرف رخ کر کے 11 قدم الٹے پاؤں چلو، اور یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا وظیفہ پڑھو، تیری ہر مشکل حل کرنے کے لیے عبد القادر پہنچیں گے اور تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ یہ ادھر بڑھ گئے۔ ان کے مقابلے پہ جو حضرات آئے انہوں نے کہا کیا باتیں کرتے ہو، آدمی مر گیا، روح نکل گئی،
اور مومن کی روح علیین میں، کافر کی روح جو ہے وہ سجین میں چلی گئی. اب یہ جسد بیکار ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا، مٹی میں مل گیا، کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی قبر میں تکلیف نہیں. مرنے کے بعد جب اللہ اٹھائیں گے اس وقت پھر روح ملے گا، پھر فیصلے ہوں گے، ثواب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا. لیکن قبر میں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ روح کا تعلق ہی نہیں. جب قبر میں ہے کوئی نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. اب یہ دونوں پارٹیاں اصل میں حد سے نکل گئی. دعا کرو اللہ ہمیں اعتدال پہ رکھے. اللہ نے ہر چیز کے حدود رکھے ہیں نا. دیکھو نا، اللہ نے ہمارے رشتوں میں بھی حدود ہے. ماں کا مقام ماں کا ہے، بیٹی کا مقام بیٹی کا ہے، بہن کا مقام بہن کا ہے، بیوی کا مقام بیوی کا ہے. ایمان سے کہیں، اگر کوئی بیوی کو محبت میں ماں بنا لے تو حد سے نکل گیا کہ نہیں؟ یا ماں سے گستاخی کرے اور وہی لفظ کہے جو بیوی کو کہتا ہے تب بھی برباد ہو گیا. کیوں؟ حد سے نکل گیا. سمجھ آ رہی بات؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ جیسے عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ اللہ کی توحید برحق، میرے مدنی کی رسالت و ختم نبوت برحق، اسی طرح قیامت بھی برحق، اسی طرح عذاب قبر بھی برحق. اگر قبر میں عذاب نہ ہوتا تو میرے مدنی ہمیں دعائیں نہ سکھاتے کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے پناہ عطا فرما، اللہ ہمیں فتنہ قبر سے پناہ عطا فرما. تو جب نبی نے دعائیں سکھلائیں، اور صرف دعائیں نہیں بلکہ صحیح حدیث ہے میرے پاک نبی کی، سیدنا محمد الرسول اللہ کی، سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے درود پڑھا کریں، حضور کے نام پر درود پڑھا کریں. بدعتوں میں مبتلا نہ ہوں، حضور کے نام پہ درود نہ پڑھے اور لاکھ انگوٹھے چومے، کوئی دھیلے کا فائدہ نہیں ہوتا. اصل فائدہ یہ ہے کہ جب نام آئے تم درود پڑھو، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور حاجیوں، خدا کی شان دیکھو، ایمان سے کہو، اللہ نے حکم دیا ہے میرے بندے نماز تم پڑھو، روزہ تم رکھو، حج تم کرو، زکوٰۃ تم ادا کرو، جہاد تم کرو، خیرات نفقات تم کرو. فرمایا ایک شان والا کام ہے کہ میں بھی اپنے محمد پہ رحمتیں بھیجتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ بھی اور اللہ کے ملائکہ بھی، لیکن اللہ کا صلاۃ بمانے رحمت ہے کیونکہ اس کی شان کے مطابق ہے. ملائکہ کا درود بھی ان کی شان کے مطابق ہے. آگے کیا فرمایا؟ ایمان والو تم کیا کرو؟ صلو، میرے مدنی پہ صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو. اب ملائکہ بھی صلاۃ بھیجیں، اللہ بھی صلاۃ بھیجیں. مومن کو بھی حکم صلاۃ کا ہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے بھی انگوٹھے چومتے ہیں تم بھی انگوٹھے چومو، کہیں فرمایا ہے؟ اس لیے اپنے بات کو سمجھا کریں، عقیدے کو سمجھا کریں. اب دیکھیں کہ آمنہ کے لال، اور یہ بھی یاد رکھ لیں، امام ابو حنیفہ سب کہتے رحمت اللہ ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کہتے رحمت اللہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں. یہ چارے امام اس بات پہ متفق ہیں کہ عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے. انہوں نے لکھا جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ گمراہ ہے. اس لیے دعا کرے اللہ ہمیں گمراہ نہ بنائے. اچھا، حضور نے کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ حضور نے فرمایا امت کو کہ دعا مانگو کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے فتنے سے بچا لے۔ اس لیے صحابہ کہتی ہے کہ جب سیدنا عثمان کہہ دو رضی اللہ عنہ کے سامنے قبر کا ذکر آتا، حضرت عثمان روتے روتے داڑھی مبارک جو تھی وہ تر ہو جاتی۔ صحابہ کہتے کہ عثمان تم اتنا کیوں روتی ہو؟ فرمایا کہ پہلی منزل آخرت کی قبر ہے، اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو سمجھو آگے بھی خیر ہے، اور اگر پہلی منزل میں پھنس گئے تو سمجھو آگے بھی مشکلات ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آمنہ کے لال خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ حضور کے زمانے میں مسجد میں حضور کے ایک بڑھیا تھی، بوڑھی عورت تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، بیمار ہو گئی۔ حضور نے فرمایا صحابہ یہ بڑھیا جب مر جائے، موت آ جائے مجھے خبر کرنا، میں مدنی اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ اب خدا کی شان ہے وہ بوڑھی بیچاری رات کو مر گئی، رات میں مر گئی۔ صحابہ نے مناسب نہ سمجھا حضور کو جگانا، انہوں نے کہا رات کا وقت ہے، حضور کو تکلیف دیں، جنازہ ہی پڑھنا ہے، ہم پڑھ لیں گے، دفن کر دیا۔ صبح جب حضور آئے آپ نے فرمایا خبر دو اس بڑھیا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو رات بیچاری مر گئی، وہ تو دفن بھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر بتلاؤ، مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ صحابہ ساتھ آئے، قبر بتلائی، حضور نے جنازہ قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے نبی کی دعا لگ جائے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا جب مردے کو دفن کر لو، مٹی ڈال لو، قبر بنا لو، آپ نے فرمایا اب اس کے لیے دعا کرو، الآن یسأل، یہ گھڑی ہے جس میں سوال جواب ہوتا ہے، اور فرمایا دعا کرو کہ اللہ اس کو جواب میں ثابت قدم رکھے، اللہ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق دے۔ دعا کے لیے تو اس لیے ثابت ہوا کہ عذاب قبر میں سوال بھی ہے، عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، نعیم بھی ہے، رحمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے آمنہ کے لال گزر رہے ہیں، آپ جاتے جاتے مر بقبرین، دو قبروں پہ حضور کا گزر ہوا۔ قبروں پہ جانا منع نہیں، قبر کے لیے سفر نہ کریں، اگر اس شہر میں موجود ہیں اور وہاں قبرستان ہے یا تیرے والدین ہیں، تیرے اقارب دفن ہیں، قبروں پہ جانے سے حضور نے منع نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو تاکہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے پاک نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں سنے حدیث نبی کہ میری رات کو نیند کھلی، میں نے اپنے بستر پہ اللہ کے نبی کو نہ پایا، حضور بستر پہ نہیں تھے، میرے دل میں خیال آ گیا کہ شاید میرا مدنی کسی دوسری بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں، چاندنی رات تھی، قدم کے نشان موجود تھے، میں حضور کے قدموں پہ چلتے 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 کہ دیکھوں حضور مجھے چھوڑ کے کس کے گھر میں گئے ہیں۔ میں فرماتی ہے بی بی میں چلتی آئی، رات کا وقت تھا، سنسان تھا، سناٹا تھا، میں نے دیکھا کہ حضور جنت البقیع مدینے کے قبرستان پہ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے میں چھپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی،
میں نے کہا حضور کی دعا ہو رہی ہے، حضور کی دعا میں بھی مل جاؤں۔ حضور دعا کر رہے ہیں، میں چھپی ہوئی آمین کہتی رہی۔ جب مجھے تسلی ہو گئی، یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی واپس گھر آئیں گے، میں جلدی سے دوڑی آ کے بستر پہ چادر لے کے لیٹ۔ حضور تشریف لے آئے۔ عورت ہے نا، عورت کے دماغ میں خیال تھا کہ شاید حضور کسی دوسری بیوی کے گھر میں گئے۔ میں کپڑا لے کے لیٹ گئی تاکہ حضور کو شبہ نہ ہو کہ بی بی عائشہ مجھے ڈھونڈنے نکلی تھی۔ فرماتی ہے بی بی عائشہ، حضور آئے، آ کے بستر ہوں اور فرمایا عائشہ پتہ ہے فلاں قبیلے کی تم نے بکریاں دیکھی ہیں؟ میں نے کہا حضور دیکھی ہیں، وہ تو بہت بکریاں ہیں۔ فرمایا آج میرے اللہ نے میری دعا سے اتنی میری امت جو ہے اتنی ان کے بالوں کے بغیر میری امت کو میری دعا سے بخش دیا۔ تو اگر قبر پہ عذاب ثواب نہیں تو پھر نبی کو جا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھو عذاب قبر بھی حق ہے، اور جب عذاب قبر حق ہے اس کے مقابلے پہ ثواب بھی حق ہے، کیونکہ جہاں رات ہوگی مقابلے پہ دن ضرور ہوگا، جہاں اندھیرا ہوگا مقابلے پہ روشنی ضرور ہوگی، اگر جہنم ہوگی تو مقابلے پہ جنت بھی ضرور ہوگی۔ اس لیے میرے نبی گزرے، 2 قبریں ہیں، جاتے جاتے حضور رک گئے۔ حضور رک گئے اور صحابی کو حکم دیا کہ میرے صحابی، خادم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرمایا یہ سامنے جو کھجور کا درخت ہے اس کی ایک چھڑی لے آؤ۔ اس کو حضور نے 2 ٹکڑے کیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ بجریدتین کہ 2 چھڑی کے ٹکڑے منگوائے، اور ان کو حضور نے قبر پہ، ایک کو اس قبر پہ ایک کو اس قبر پہ لگا دیا، اور حضور نے فرمایا انہما یعذبان، ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی ایسے گناہوں پہ جن کو یہ بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا میں نے جو یہ لکڑیاں لگائی ہیں، کھجور کی چھڑیاں لگائی ہیں، جب تک یہ تر رہیں گی، جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی، یہ اللہ کا ذکر کریں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے۔ اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے۔ تو اب حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہما، کہ ان 2 قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا عذاب قبر جو ہے حق ہے۔ میرے پاک نبی نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دکھلایا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے، یاد رکھیں، حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کی مخلوق، اگر انس و جن عذاب قبر سے ڈر نہ جاتے، اللہ تمہیں بھی دکھلا دیتا، تمہیں بھی سنوا دیتا، لیکن بندے پھر قبر میں اپنے مردوں کو ڈر کے دفن بھی نہ کرتے۔ اس لیے اللہ نے ایک برزخ کا پردہ رکھ دیا ہے کہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا کہ بھی عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے، لیکن عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے۔ اور اسی کے ساتھ سمجھیں، بعد میرے بھائی پتہ نہیں ضد میں یا پتہ نہیں غلط فہمیوں میں بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی حدیث میں ہے کہ حضور نے چھڑیاں قبروں پہ لگائی ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ تم پھول نہ چڑھاؤ، تم قبروں پہ چادریں نہ چڑھاؤ، تم قبروں پہ پتیاں نہ ڈالو، تم قبروں پہ جا کے پھولوں کی بارشیں نہ کرو۔
دیکھو وہاں بھی ہیں، یہ پھول بھی تو ذکر کرتے ہیں، یہ پتیاں بھی تو ذکر کرتی ہیں، اگر ان کا فائدہ نہ ہوتا تو حضور وہ دونوں چھڑیاں جو ہے اپنے ہاتھ سے قبروں پہ نہ لگاتے۔ اور یہ تقریریں کر کے لوگوں کے دماغ کو اللہ معاف کرے عقیدے سے ہٹاتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اب حاجی آپ مکے میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ مجھے یہ بتائیں حضور نے وہ چھڑیاں لگائیں کیوں لگائیں؟ یہ بات پر جلدی جلدی بتائیں نا، سیدھی بات۔ حضور نے فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اس لیے چھڑیاں تم جو پھول ڈالتے ہو یہی سمجھ کے ڈالتے ہو؟ ہاں جی نہیں، اب چپ بھائی، تم جو پھول چڑھاتے ہو تم بھی جانتے ہو یہ بات، یاد رکھو۔ اللہ میرے بھائی کہتی کہ بھئی اگر ہم پھول رکھیں، سمجھے بات، زیادہ بات نہ کریں، بات سمجھے، ہم جانتے ہیں آپ کا چیخنا، اگر پھول رکھے، بات سنو نا، اب بات سنو نا، میں نے آپ کی سنی، آپ میری سنیں، توحید کی ضرب لگے گی، مشرک کو تکلیف ہوگی۔ یاد رکھو اگر پھول کا کیا معنی، اللہ کا دین اگر مگر سے ثابت نہیں ہوتا، اگر طواف کے 7 چکروں کے بجائے 8 کرو کیا ہوگا؟ اگر عشاء کی نماز 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھو، اگر مگر سے دین ثابت نہیں ہوتا، یہ حدیث رسول ہے، تم میں مائی کے لال کو جرت ہے، ایک حدیث دکھلا دو، حضور نے فرمایا ہو کہ قبروں پہ پھول چڑھاؤ۔ میں کل رات اسی مجمع میں حدیث دکھلا دو، میں مان لوں گا اور میں کہوں گا یہ حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جھگڑا نہیں، دعا کرو اللہ جھگڑے سے بچائے، اللہ فتنوں سے بچائے، اللہ بدعات سے بچائے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ساری کائنات کے ہاتھ ایک طرف، محمد مدنی کا ہاتھ، نہ جس چھڑی کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اس کو تیرے ہاتھ والی چھڑی برابر ہے، جس کو میرے نبی کا ہاتھ۔ یاد رکھو ہمارا ایمان ہے کہ حضور کا ہاتھ جہاں بھی لگا ہے وہاں رحمت آئی ہے۔ حضور کا ہاتھ جہاں لگے کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے کہ حضور نے بیمار بکری پہ ہاتھ لگایا، گھر والی کہتی ہے کہ آمنہ کے لال یہ بکری چل نہیں سکتی، یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ فرمایا برتن لے آؤ۔ حضور ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا نبی آج پیاسا ہے۔ حضور کے ہاتھ لگے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں حضور نے خود دودھ نکالا، ایک برتن بھر گیا، پھر دوسرا برتن بھر گیا، پھر تیسرا برتن بھر گیا، کیونکہ محمد مدنی کے ہاتھ لگ گئے۔ وہ رحمت للعالمین، ان کے ہاتھ بھی رحمت، ان کی نبوت بھی رحمت، ان کی رسالت بھی رحمت، ان کا وجود بھی رحمت، ان کا آنا بھی رحمت، ان کا دنیا میں رہنا بھی رحمت، ان کا مدینہ بھی رحمت، ان کا شہر بھی رحمت۔ کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحابی کہتی ہیں خدا کی قسم ہے ایک آدمی اتنا سا پانی ہے اور ہزاروں کا لشکر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، فرمایا جو ہے لے آؤ، اپنے ہاتھ اندر رکھ دیے۔ صحابی کہتی ہے خدا کی قسم ہے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، سارے لشکر نے پانی پی لیا لیکن برتن خالی نہیں ہوتا۔ بات کو سمجھو، چیخنے سے مسئلے نہیں ثابت ہوتے، مسئلے قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب سمجھے جناب کہ عذاب قبر برحق ہے کہ نہیں؟ اگر عذاب برحق ہے تو رحمت بھی برحق ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے مدنی پاک قبر پہ بیٹھے ہیں اور کیا فرماتے ہیں سنے، کہتے ہیں سبحان اللہ، دوسری دفعہ فرمایا سبحان اللہ، اور
तीसरी दफा फरमाया सुबहान अल्लाह। जब हजूर ने ये कहा सहाबी हैरान हो गए। उनने कहा हजूर क्या वजह है, आपने कभी पहले कब्र पे ये नहीं फरमाया। फरमाया कि मैं भी कब्र पे मौजूद हूं और कब्र ने पकड़ लिया। तो मैंने कहा अल्लाह तू पाक ज़ात है, मेहरबानी कर, तेरी शान है कि तेरा नबी भी कब्र पे बैठा है। अल्लाह ने भी मेहरबानी की, अल्लाह ने मेरी दुआ मंजूर कर ली और कब्र खुल गई। इसलिए याद रखो कि अजाब कब्र बरहक है। अब समझो कब्र में सवाल क्या होगा। पहला मन कि तेरा रब कौन है, और दूसरा सवाल क्या होगा, मन ना। समझो मसला, याद रखो पहले लफ्ज में मन है, दूसरे में माँ है, दूसरे में माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, और तीसरा सवाल क्या है, मा तकूलु फी हक़ हाज़र रजुल। तीसरा सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है कि तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। क्या जवाब दोगे, याद कर लो, याद कर लो, यही काम आएगा। ये बातें काम नहीं आएंगी, यही काम आएगा। हम जवाब क्या देंगे कि रब्बी अल्लाह, हमारा रब कौन है, अल्लाह। दूसरा सवाल आएगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तो क्या जवाब देंगे कि दीन ही अल इस्लाम। आज काबे में जवाब याद कर लें ताकि कब्र में अल्लाह करे याद रहे। दीनी अल इस्लाम। और तीसरा सवाल ये होगा कि मा तकूलु फी हक़्क़ हाज़र रजुल। उस बंदे के बारे में लफ्ज है हाजा, इसी से मेरे भाइयों को धोखा लगा। उन्होंने कहा कि हजूर जब हाजा का लफ्ज है और हाजा करीब के लिए होता है, इसका माना ये है कि हजूर हर कब्र में तशरीफ लाते हैं। और बाज़ उलमा ने कहा कि नाना कब्र में तो नहीं आते, लेकिन वही से सारे दरवाजे खोल के मोहम्मद मदनी को दिखाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या कहते हो इसके बारे में। ये हाजा के लफ्ज से मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को या गलती लग गई या अल्लाह जाने जिद में आ गए। दुआ करें, जिद है तो अल्लाह दूर करे और गलती है तो अल्लाह हिदायत दे। दरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो बात समझ आएगी। हाँ जी, तीन। हज की किस्में कितनी हैं, तौहीद की किस्में कितनी हैं, और कब्र में सवाल कितने होंगे। अल्लाह की शान है कि नहीं, ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की हिकमतें हैं हर बात में जो अल्लाह जानते हैं। अब समझे मसला, बात सुने। हालांकि हादा का माना, अब अगर हम कुरान पढ़े, इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि ये कुरान जो है, अब कुरान मेरे सामने तो नहीं है लेकिन हम पढ़ रहे हैं इन्न हाज़ल कुरआन, हालांकि कुरान सामने नहीं है। हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। अल्लाह ने फरमाया मदनी कह दो कि मेरा यही रास्ता है, मेरा यही सीधा रास्ता है, इसी पे। माना क्या है कि इस्लाम वाला रास्ता, दीन वाला रास्ता, हिदायत वाला रास्ता, कुरान वाला रास्ता। अब हादा सिराती कहने का बना ये नहीं कि हम रास्ता लेके सामने आए, बल्कि सवाल का माना ये है, दूसरी हदीस में वजाहत आ गई कि मा तकूलु फी हक़्क़ हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम, उस शान वाले के बारे में
کیا عقیدہ ہے جو تم میں نبی بنا کے، کیا بنا کے؟ اس لیے یاد رکھیں، نہ حضور قبر میں آتے ہیں، ایمان سے کہیں جہاں حضور آئے وہاں رحمت آئے گی یا عذاب آئے گا؟ کیا ایمان ہے ہمارا؟ جہاں مدنی کا قدم آئے وہاں، تو کافر کی قبر میں آئے تو پھر جی سمجھو مسئلہ، کافروں کی قبر میں آئے تو پھر وہاں بھی رحمت آ جائے، پھر کافر تو بچ گئے۔ ایک دوسری بات سنو، جب تم سے یہ پوچھا جائے گا من ربک تیرا، تو پھر رب بھی قبر میں آئے گا۔ سمجھو مسئلہ، سمجھو مسئلے کو، عقیدے کو سمجھو۔ چیخنے سے مسئلے نہیں ثابت ہوتے، اصل بات یہ ہوتی ہے زخم ہو نا نمک پڑے تو آدمی اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب بدعت کی بیماری اندر ہو اور توحید کی چوٹ لگے، ہاں تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ پھر تک دعا کر اللہ ان کو بھی ہدایت، اللہ ان کے سینے بھی کھول دے کہ وہ بھی حق بات کو سمجھ لیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ جس جگہ بھی میرے مدنی آئے وہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ یاد رکھیں اللہ نبی کو کسی قبر میں نہیں بھیجتے، معراج پہ بلائے تو جبریل آتا ہے، معراج پہ بلائے تو 1,24,000 نبی آتا ہے، معراج پہ بلائے تو ملک آتے ہیں، جنت سجتی ہے۔ یعنی کہ اللہ اپنے نبی کو ہر قبر میں بلا لے۔ من یہ ہوتا ہے جیسے اللہ کی ذات عرش الا پہ ہے، اس کا معیت علم سب کے ساتھ ہے۔ جیسے خدا کے بارے میں سوال ہوگا، یہ مانا نہیں کہ خدا قبر میں ہے اور جگہ نہیں ہے۔ دین کے بارے میں سوال ہوگا، کوئی کھڑکی کھول کے اسلام نہیں دکھلایا جائے گا۔ اسی طرح نبی کے بارے میں سوال ہوگا، وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اور دوسرا جواب دیں گے دین کیا ہے، اور ہمارا جس کو بھیجا گیا وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور جو کافر ہے پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ جو کافر ہے وہ کیا کہے گا جب پوچھیں گے کہ من ربک، تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کوئی۔ جس نے سینکڑوں جگہ سجدہ کیا ہو کس کس کا نام لے؟ ایک ہو تو یاد رہے، ایمان سے کہو بھئی سینکڑوں جو ہوں۔ اب ہندو کو جو کہو قبر میں کہ بتاؤ کون ہے رب، وہ 35 کروڑ دیوتے کا نام جانتا ہے لو؟ اس کو وہاں جو پوچھو کہ اللہ کون ہے، وہ کہے ہاں جی پتہ نہیں، کبھی ادھر کبھی دیوی کبھی دیوتا، کبھی کالی کبھی شنکر، کبھی کرشنا کبھی گنگا کبھی جمنا، کس کس کا نام لے کری۔ اسی طرح جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، غیروں کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، وہ کس کس کا نام لیں؟ اور جو موحد ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ان الذین قالوا آئے ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر اسی عقیدے پہ جمے رہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی شان کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جب مومن موحد پہ موت آتی ہے، موت کی گھڑی قریب آتی ہے، نزا لگتی ہے، سکرات لگتی ہے، اللہ کے فرشتے آتی ہیں، وہ کہتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے ایمان والو آگے کا بھی ڈر نہ کرو اور پیچھے کا بھی غم نہ کرو، وابشروا اور مبارک ہو تمہیں جنت کی، مبارک ہو تمہیں جنت کی۔ اور حدیث میں آتا ہے رحمت کے ملائکہ آتے ہیں اور آ کے کیا کہتی ہے، اور ملک الموت کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح وریحان وإلی
غضبان. ملک الموت کہے گا اے پاک روح پاک بدن میں چلو جنت کی طرف، تو اس رب کی طرف جو رب تجھ پہ ناراض نہیں ہے. دعا کر اللہ ہم پہ بھی راضی ہو جائے، اللہ ہم پہ بھی راضی ہو جائے. اس لیے سمجھے کہ عذاب قبر بھی حق ہے، وہاں سوال ہوگا، کچھ دکھایا نہیں جائے گا. اسی طرح جنت بھی حق ہے اور نعیم جنت بھی حق ہے. اسی طریقے سے جنت کے انعام بھی حق ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے جب مومن سوال جواب میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ کے فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، اے مومن اب لیٹ جا، آرام کر قیامت تک، اب جنت کی طرح سو جا، اب تمہیں تیرا رب جگائے گا. اس لیے حد سے نہ نکلیں اور یاد رکھا کریں چیخنے کی بات الگ ہے. ہمیشہ یاد رکھیں حق والے کا مسئلہ قرآن سے، حق والے کا مسئلہ محمد کے فرمان سے. سب کہہ دو صلی اللہ. حق والا کہے گا قرآن یہ کہتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، اور باطل کی نشانی یاد کر لیں، وہ کہیں گے اگر ہم کر لیں تو مگر کیا ہوتا ہے. ایک نشانی ہمیشہ یاد رکھنا. ایک بات وہ یہ نہیں کہے گا قرآن میں ہے، وہ یہ نہیں کہے گا حدیث میں. کیوں؟ اگلا کہے گا دکھاؤ کہاں ہے حدیث. وہ کہے قرآن میں ہے، وہ کہے گا جی آیت پڑھو. وہ کہتے ہیں نہیں جناب، اگر یاد رکھو آپ 9 تاریخ کو انشاءاللہ کہاں ہوں گے؟ سمجھو 9 کو کہاں ہوں گے؟ دعا کرو اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ نصیب کرے. کہاں ہوں گے 9 کو؟ اچھا عرفات سے ہم کب نکلیں گے؟ سورج ڈوبنے کے بعد، پہلے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جب سورج ڈوب جائے گا تو کہاں سے نکلیں گے؟ اچھا اب ایمان سے کہو سورج ڈوب گیا ہے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، عبادت خدا کی ہے، اگر حاجی عرفات میں مغرب پڑھ لے تو مگر کیا ہوگا؟ نہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ ہاں جی نہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اور چلو پھول ڈالنا بھی اچھا ہوگا، نماز پڑھنا اچھا کام ہے یا گندا کام ہے؟ اور نماز کس کی ہوگی؟ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے دین بھیجا ہے، نمونہ کون ہے؟ کہہ دو محمد. سب محبت سے کہہ دو محمد الرسول اللہ. دین کا نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور حضور نے فرمایا کہ میری امتیوں سورج ڈوب جائے، نماز مغرب کی عرفات میں نہ پڑھو، راستے میں بھی نہ پڑھو. کہاں پڑھو؟ ہاں جی چاہے رات آدھی گزر جائے، کیوں گاڑیاں ہیں، پیدل ہیں، سفر میں ہیں، لیکن فرمایا لیٹ ہو جاؤ، دیر ہو جائے، جو بھی ہو جائے، مغرب کی نماز پڑھنے کا عرفات میں بھی حکم نہیں ہے، راستے میں بھی حکم نہیں ہے. مزدلفہ میں آؤ، اللہ میاں مغرب کا وقت گزر گیا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نماز بھی میری، وقت بھی میرا، رات بھی میری، تو پڑھ لیٹ لیکن میں وقت والا ثواب دوں گا. چاہے تو لیٹ پڑے گا لیکن ثواب تمہیں پورا ملے گا. اور پہلے کون سی نماز پڑھو گے؟ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے. اب جناب سمجھے اگر کوئی عرفات میں پڑھ لے، اللہ نے فرمایا میرے بندے نماز میری ہے لیکن میرے مدنی کی مہر نہیں لگی، تو نے میرے نبی کی مخالفت کی ہے، میں قبول نہیں کروں گا. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ ہمیشہ یاد رکھیں دین کیا ہے؟ اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ وصحابہ وسلم، اور جنہوں نے اتباع کی ہے ان کی شان بھی دیکھیں۔ حضور جب معراج سے آ گئے، حضرت عمر مسلمان بھی ہو گئے، بعد کی بات ہے، حضور نے فرمایا عمر میں جنت میں گیا، میں اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے۔ اور سب سے پہلے تو دعا کرو نا، وہ جنت تو آخرت میں ملے گی، اللہ مدینے والی جنت بھی نصیب کرے۔ مدینے میں جنت ہے کہ نہیں؟ حضور کا روزہ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ پاک وہ بھی نصیب کرے۔ حضور نے فرمایا عمر حاضر یا رسول اللہ، فرمایا میں معراج والی رات جب جنت میں گیا، میں نے سفید موتیوں کا ایک محل بنا ہوا دیکھا، سفید موتیوں کا محل دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل حاضر یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یہ محل بڑا خوبصورت ہے، بڑا شاندار ہے، یہ محل کس کا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ محل تو آپ کے خادم حضرت عمر کا ہے۔ یہ محل کس کا ہے؟ حضرت عمر کا ہے۔ حضور فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ عمر تیرے جنت کے محل میں اندر جا کے دیکھوں، لیکن میں نے دیکھا کہ محل کی سیڑھیوں پہ ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے، وہ عورت بھی جنت کی عورت، وہ عورت بھی حور العین، وہ وضو کر رہی ہے۔ حضور فرماتی ہے میں نے سوچا عمر تیری غیرت کا تقاضا شاید یہ گوارا نہ کرے، اس لیے میں نے اندر جانا بہتر نہ سمجھا۔ حضرت عمر رو پڑے، فبکا عمر، حضرت عمر رونے لگے۔ انہوں نے کہا حضور علیک اغار یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر بھی غیرت کھاتا؟ میری کتنی خوش نصیبی ہوتی کہ میرے جنت کے گھر میں پہلا قدم محمد رکھتے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عذاب قبر بھی حق ہے اور نعیم قبر بھی حق ہے۔ میرا پاک نبی احد کے میدان میں بیٹھی ہے، ایک عورت آ گئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر، میرا خاوند حضرت حنظلہ رضی اللہ اس نے کہا حضور میرا خاوند حضرت حنظلہ غسل کے لیے بیٹھے تھے کہ آواز آئی کہ اللہ کے نبی احد جا رہے ہیں، جلدی دوڑو۔ میرے خاوند نے پانی چھوڑ دیا، کپڑے پہن لیے کہ اللہ کا نبی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، اور مجھے حکم دیا کہ میری بیوی اگر میں شہید ہو جاؤں، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا نا، شہید کو غسل کی۔ اللہ اکبر، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا تاکہ خون لگا ہوگا قیامت میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کہ میرا مولا تیرے راستے میں یہ خون بہایا تھا۔ اس لیے میرے خاوند نے وصیت کی کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن مجھے شرعاً غسل کی ضرورت ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں غسل کر لوں گا، اگر شہید ہو جاؤں تو اللہ کے نبی کو بتلا دینا تاکہ میرا غسل کروا دے۔ بی بی نے عرض کیا، حضور نے فرمایا بی بی حنظلہ کی بیوی تمہیں پتہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے کیا پتا؟ فرمایا میں نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کی فرشتے جنت کے میرے صحابی کو غسل دے رہے۔ اندازہ فرمائیں، یعنی اب دیکھیں موت کے بعد نعمت بھی، ثواب بھی، نعمتیں بھی سب شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا حضرت جعفر رضی اللہ، پتہ ہے کیا لقب ہے حضرت جعفر کا؟ تیار۔
तैयार माना उड़ने वाला। क्या माना, वजह क्या थी, ये लक़ब क्यों मिला? हजूर ने फरमाया कि मैंने ओहद वाले दिन देखा है कि जाफर जो है फरिश्तों के साथ उड़ते जा रहे। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि अल्लाह की तौहीद भी बरहक, लेकिन हद से न निकल जाए। मेरे पाक मदनी की नुबुव्वत, रिसालत, खत्म नुबुव्वत, शान भी बरहक, लेकिन हद से न निकल जाए। क़यामत भी बरहक, अज़ाब कब्र भी बरहक, जन्नत जहन्नम भी बरहक, लेकिन हद से न निकल जाएं। अगर हद में इफरात में जाएंगे तो भी हलाकत है, तफरीत में जाएंगे तो भी हलाकत है। निजात जो है वो एतदाल में है। वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास।